नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वर्ज़ुक़नी फ़हमा या फ़त्ताहु अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, ज़मीर इस्लामिक स्टडीज़ चैनल में आपका इस्तक़बाल है। आइए सिलसिलेवार जो ग्रामर आपके सामने पेश कर रहा था उसका 11वां पार्ट अद-दर्सुल हादी अशर 11वां सबक 11वां ग्रामर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो बहुत ही अहम तरीन ग्रामर है। फ़ेल वर्ब, और ये वर्ब का बहुत ही अहम रोल है बातचीत की दुनिया में भी और लिखने पढ़ने की दुनिया में भी, किताबों की दुनिया में भी। कुरान मुक़द्दस में जगह जगह वर्ब फ़ेल इस्तेमाल हुआ है। अगर उसका मतलब माना अगर नहीं जानेंगे तो मतलब समझ में ना आएगा, और फ़ेल की सूरतें तब्दील होती रहती हैं और तब्दील होने के साथ साथ उनके माना भी तब्दील होते हैं। लिहाजा वो सारी तब्दीलियाँ कैसे चेंज होती हैं और चेंज होने के बाद माना में क्या तब्दीली होती है, वो सारी चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। आइए सबसे पहले फ़ेल का डिफिनेशन जानते हैं। फ़ेल यानी वर्ब, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। फ़ेल वो है जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए, जैसे कि अकला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया। इसमें ज़ैद का खाना खाना मालूम हुआ। इसी तरह शरीबा ज़ैदुन, ज़ैद ने पिया, इसमें ज़ैद का पीना मालूम हुआ। फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम जिसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, फ़ेल मुतअद्दी जिसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और ये फ़ेल माजी की बात आपके सामने हो रही है। फ़ेल माजी, इसके अलावा फ़ेल मुज़ारे यानी फ्यूचर टेंस भी होते हैं, फ़ेल हाल भी होते हैं। यहाँ पर फ़ेल माजी की बात हो रही है। आइए इसको भी जान लेते हैं। फ़ेल माजी पास्ट टेंस, इंग्लिश में इसको पास्ट टेंस कहते हैं। वो है जो गुज़रे हुए ज़माना पर दलालत करे। जैसे आपने मिसाल में देखा, शरीबा ज़ैदुन, ज़ैद ने पिया, तो ये गुज़रे हुए ज़मानों को बता रहा है, यानी गुज़रे हुए ज़माने में पिया। पी रहा है या पिएगा अगर कहा जाए तो जस्ट अभी पी रहा है, और पिएगा अगर कहेंगे तो अभी पीने वाला है, पिया नहीं है। लेकिन अगर कहेंगे पी लिया तो ये पास्ट को चला जाएगा। तो इसी तरह ये जो है फ़ेल माजी की बात हो रही है, फ़ेल माजी जिसको पास्ट टेंस कहते हैं। अब आइए फ़ेल लाजिम यानी फ़ेल माजी लाजिम की तारीफ़ जानते हैं, जिसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। वो है जिसमें सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल से मतलब पूरा हो जाए। फ़ेल यानी वर्ब, फ़ाइल सब्जेक्ट। फ़ेल और सब्जेक्ट से मतलब पूरा हो जाए, जैसे कि जाआ ज़ैदुन, ज़ैद आया। अब इसमें सारी बात मुकम्मल हो चुकी है। अब कोई सवाल बाकी नहीं रहा कि कहाँ आया, किधर आया, चूँकि वो जहाँ पर आया है सबको मालूम हो चुका है कि कहाँ आया है। इसीलिए वो देख कर कह रहा है कि ज़ैद आया, यानी उनके सामने आया और वो जगह उनको मालूम है, लिहाजा कोई सवाल बाकी नहीं है कि कहाँ आया, मुकम्मल हो गया। ज़ैद के आने के बारे में मालूम हुआ और मतलब पूरा हो गया। इसी तरह फ़ेल लाजिम, ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बारे में ही आज बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपसे फ़ेल मुतअद्दी के बारे में बात करूँगा। अब आइए कि जब फ़ेल और फ़ाइल यानी वर्ब एंड सब्जेक्ट दोनों मिलकर जब जुमला बनता है, जिसको सेंटेंस कहते हैं, तो उसका क्या डिफिनेशन है। जुमला किसे कहते हैं? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात का पूरा मतलब ज़ाहिर हो जाए। जुमला की दो किस्में हैं, उसमें से पहला है जुमला इस्मिया, जिसको नॉमिनल सेंटेंस कह सकते हैं, और जुमला फ़ेलिया जिसको वर्बल सेंटेंस कह सकते हैं। अब जुमला की भी तारीफ़ देख लेते हैं। जुमला इस्मिया नॉमिनल सेंटेंस
وہ ہے جس کی ابتدا اسم سے ہو، جیسے کہ المسجد جمیل، مسجد خوبصورت ہے، تو المسجد یہ مسجد جو ہے اسم ہے، نون ہے، اور اس کی ابتدا بھی جو ہے نون سے ہے، لہٰذا اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ وربل سنٹینس وہ ہے جس کی ابتدا فعل سے ہو، جیسے کہ ذہب زیدن، زید گیا، تو یہ دونوں ذہب فعل اور زیدن فاعل، یہ دونوں فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو جاتا ہے، تو ابتدا فعل سے ہے ذہبہ، لہٰذا اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے۔ اب آئیے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ فعل کا بہت اہم رول ہے، ہر ایک زبان میں ورب جو ہیں، جو فعل ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے، چاہے وہ اردو زبان ہو یا انگلش ہو یا دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اس میں فعل کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ جب تک انسان فعل یعنی ورب اور اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، تب تک وہ نہ بات چیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ کسی تحریر کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا فعل میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اور تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کے جو معنی میں تبدیلی ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، آپ کو میں ایک ٹیبل میں بتا رہا ہوں، اس ٹیبل کو آپ بہترین سے اچھے سے یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گا۔ تو جیسے کہ دیکھیے، فعل ماضی کی گردان، فعل ماضی کی گردان، تو پورے گردانے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، جیسے کہ فعل، فعل، فعلو، یہ فعل کو جو ہے ایک ترازو کی طرح سے مانا گیا ہے عربی زبان میں، اور اس کے جگہ پر جو دوسرے ورب آتے ہیں جیسے کہ فعل فعل ماضی، اسی طرح ذہبہ، تو ذہبہ میں زال کو فا کلمہ کہتے ہیں جو فرسٹ میں ہے، اور ہا جو ہے عین کلمہ کی جگہ ہے تو اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور ذہبہ میں با جو ہے لام کلمہ یعنی لام کی جگہ ہے تو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ترازو کی طرح ہے، اسی پر سب کو قیاس کرنا چاہیے۔ فعل ذہب، فعل نصر، فعل دخل، فعل ذہب، فعل رکب وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے وزن یہی رہے گا، اور تبدیلیاں جو اس میں ہو رہی تبدیلیاں وہی ہوں گی، لہٰذا اگر اس کو آپ اچھی طرح یاد کرتے ہیں تو سارے افعال اور سارے ورب آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ فعل، فعل، فعلو، یہ تینوں مذکر غائب کے لیے ہے جو یہاں نہیں ہے۔ فعل اس ایک مرد نے کیا، he did، فعل ان دو مردوں نے کیا، they did، فعلو ان سب مردوں نے کیا، they all did۔ اس کے بعد غائب مؤنث، مؤنث غائب کے تین صیغے آتے ہیں، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ مؤنث غائب جو یہاں نہیں ہے ان کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کہ فعلت اس ایک عورت نے کیا، she did، فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، they two did، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، they all did۔ تو تین مذکر غائب کے لیے ہو گیا اور تین مؤنث غائب کے لیے ہو گیا۔ اب حاضر آتا ہے، حاضر مذکر، جیسے کہ فعلتا، فعلتما، فعلتم، یہ تینوں مذکر حاضر کے لیے ہے، پریزنٹ کے لیے ہے، پریزنٹ میل کے لیے ہے، جیسے کہ فعلتا، یہاں پر دیکھیے صرف زبر زیر کے بدلنے سے معنی چینج ہو رہا ہے۔ فعلتا آپ مرد نے کیا، یو ڈڈ، فعلتما آپ دو مردوں نے کیا، یو ٹو ڈڈ، فعلتم آپ سب مردوں نے کیا، یو آل ڈڈ۔ یہ تینوں مذکر حاضر کے لیے تھا، اب یہ مؤنث حاضر کے لیے ہے، جیسے کہ فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتی آپ عورت نے کیا، یو ڈڈ، فعلتما آپ دو عورتوں نے کیا، یو ٹو ڈڈ، فعلتنا آپ سب عورتوں نے کیا، یو آل ڈڈ۔ یہ مؤنث حاضر کے لیے۔ اس کے بعد یہ دو جو ہوتے ہیں یہ مرد عورت دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، جو سامنے کلام کر رہے ہوتے ہیں اس کے کہتے ہیں متکلم۔
تو سامنے والے سے ہی بات کرنے کے وقت فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، سامنے جو ہوتے ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جیسے کہ فعلتو میں نے کیا، آئی ڈڈ مرد عورت دونوں کے لیے، فعلنا ہم نے کیا، وی ڈڈ مرد عورت دونوں کے لیے۔ اس میں سے یہ ورب بھی قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ فعل، من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبود کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کو برائی کر لیں، أَوْ ظَلَمُوا یا ظلم کر لیں۔ اسی طرح فعلتا بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، کیا تو نے کیا ہے ہمارے معبود کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم۔ اور فعلا بھی جیسے کہ الم تری کیف فعل، اس طرح سے فعلتو بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ فعلتها قال فعلتها اذا وانا من الضالین۔ اس میں سے بہت سارے قرآن میں بھی استعمال ہوتے ہیں، میں صرف 2-3 آپ کے سامنے بتا دیا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں سے بہت سارے قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو قرآن کے معنی کو سمجھنے میں آپ کو بہت مدد حاصل ہوگی۔ آپ اسے اچھی طرح سے ایسا یاد کریں کہ زبان زد ہو جائے، جیسے کہ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، اس طرح سے آپ یاد کر لیں اور 3 کا حساب رکھیں۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ مجھے امید ہے یہ گرامر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کی زبان سیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی سعادتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔